السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عزا خان آج آپ سب کے سامنے سورۃ آل عمران کی تفصیل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں نے آپ سے سورۃ البقرہ کی تفصیل بیان کی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تفصیل بیان کروں گی۔ انشاءاللہ تعالی غور سے سماعت فرمائیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں یہ قرآن ہمارے روح و قلب میں اتار دے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے انشاءاللہ عز و جل۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران مدنی ہے، اس میں 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کسی کو پوجا نہیں، آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اور اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری، لوگوں کو راہ دکھاتی اور فیصلہ اتارا۔ بے شک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ پر کچھ چھپا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ عزت والا، حکمت والا وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ سبحان اللہ تعالی۔ اس آیت کی تفسیر میں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متبع ہو اور حضور کی اطاعت اختیار کرے۔ بے شک سبحان اللہ تعالی، کیونکہ اللہ اس سورہ میں فرما رہا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، یعنی جو اللہ نے کہا وہ رسول نے کہا، اور جو رسول نے کہا وہ اللہ نے کہا۔ سبحان اللہ تعالی۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور انہیں سجا کر ان کے سجدہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آبائے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے خلاف ہو گئے۔ قریش نے کہا، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ محبت الہی کا دعویٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع فرما برداری کے بغیر قابل قبول نہیں ہو سکتا، یعنی جس بات پہ رسول کی قبولیت نہیں اس بات پر اللہ بھی کبھی قابل قبول نہیں کر سکتا۔ جو اس دعوے کا ثبوت دینا چاہیں حضور کی غلامی کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کو منع فرمایا تو بت پرستی کرنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور محبت الہی کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بغیر اطاعت رسول نہیں ہو سکتی۔ بے شک یہاں پہ کھلے الفاظوں میں کہا گیا ہے کہ جب تک رسول اللہ کی فرما برداری اطاعت نہ بجا لائی جائے تب تک اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ یہیں سے مومن مسلمان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو کھول لے کہ جو رسول اللہ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں،
تو جو رسول اللہ کا فرما بردار نہ بن سکا، جو رسول اللہ کی اطاعت نہ کر سکا، ان کی سنتوں پہ چلنے کے قابل نہ بن سکا، وہ اللہ کی فرما برداری کے لائق نہیں، اللہ کی اطاعت کے لائق نہیں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے۔ صلی اللہ، ایک بار درود پاک پڑھیں سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یعنی ترجمہ، جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میرے، میں تیرے لیے منت لیتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا اور جانتا۔ سبحان اللہ تعالی۔ علماء نے اس واقعے کو کچھ اس طرح ذکر کیا ہے قرآن شریف میں کہ حضرت زکریا و عمران علیہ السلام دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشا جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنہ جو فاقوزہ کی دوسری دختر اور حضرت مریم کی والدہ ہیں، وہ عمران کی بیوی تھی۔ ایک زمانہ تھا حنہ کے اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنہ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں اللہ اکبر ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں ہے کہ اس زمانے میں لڑکوں کو خدمت بیت المقدس کے لیے دیا جاتا تھا، اور لڑکیاں عوارض نسانی اور زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے ان صاحبوں کو شدید فکر لاحق ہوئی اور حنہ کے وضع حمل سے قبل عمران کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ کی اولاد کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حنہ نے یہ کلمہ اعتزاز کے طور پر کہا اور ان کو حسرت و غم ہوا کہ لڑکی ہوئی تو نظر کس طرح پوری ہو سکے گی، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے اور اس کے فضل سے فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے۔ یہ صاحبزادی حضرت مریم علیہ السلام تھی اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اجمل او افضل تھی۔ مریم کے معنی عابدہ کے ہیں اور نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرمایا۔ حنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں احبار کے سامنے رکھ دیا۔ احبار حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں تھے اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حجبہ کا، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے امام اور ان کے صاحب قربان کی دختر تھیں اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، اس لیے ان سب نے جن کی تعداد 27 تھی حضرت مریم علیہ السلام کو لینے اور ان کا تکفل کرنے کی رغبت کی۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے۔ قرعہ حضرت زکریا ہی کے نام پر نکلا۔ حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا اور بچے ایک سال میں۔ سبحان اللہ تعالی۔ بے فصل میوے جو جنت سے اترتے اور حضرت مریم علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔
حضرت مریم علیہ السلام نے صغر سنی میں کلام کیا جبکہ وہ پالنے میں پرورش پا رہی تھی، سبحان اللہ تعالی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ مسئلہ یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرمایا جو ذات پاک مریم علیہ السلام کو بے وقت، بے فصل اور بغیر سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بی بی کو نئی تندرستی دے، سبحان اللہ، اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امید منقطع ہو جانے کے بعد فرزند کو عطا کرے، سبحان اللہ تعالی۔ بائیں خیال آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے، یعنی محراب بیت المقدس میں دروازے بند کر کے دعا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام عالمی کبر کبیر تھے، قربانیاں بارگاہ الہی میں آپ ہی پیش کیا کرتے تھے اور مسجد شریف میں بغیر آپ کے اذن کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی خول کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا۔ اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان دیکھا، وہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان فرمائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ کلمے سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کن فرما کر بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ یہ دونوں حضرات خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اپنی بہن حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا۔ حضرت مریم نے فرمایا میں بھی حاملہ ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، سبحان اللہ تعالی۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے اور دجال کو قتل کریں گے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب انتہائی عروج پر تھا اور اس کے ماہرین امر علاج میں ید طولہ رکھتے تھے، اسی لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ ہے اور نبی کے صدق کی نبوت کی دلیل ہے۔ وہب کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کے اجتماع ہوتے تھے، سبحان اللہ تعالی، ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنے رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے، سبحان اللہ تعالی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصیتوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ کے ساتھ اخلاص تھا، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل، وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، عازر باذن الہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا، سبحان اللہ، اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے اولاد ہوئی۔ ایک بڑھیا کا لڑکا جس کا جنازہ حضرت کے سامنے جا رہا تھا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر نعش برداں
کہ کندھوں سے اتر پڑا، کپڑے پہنے گھر آیا، زندہ رہا، اولاد ہوئی، ایک عاشر کی لڑکی شام کو مری، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ ایک سام ابن نوح جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے، لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، آپ ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس حال سے ان کا نصف سر سفید ہو گیا۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، بغیر اس کے واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور باذن الہی فرمانے میں رد ہے نصارہ کا جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے، تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اسی سے ثابت ہوا کہ غیب کے علوم انبیاء کا معجزہ ہیں، سبحان اللہ تعالی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا۔ آپ کے پاس بچے بہت سے جمع ہو جاتے تھے، آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے اٹھا رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے، روتے، گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ کے پاس آنے سے روکا اور کہا وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، اب جو دروازہ کھولتے ہیں تو سب سور ہی سور تھے۔ اللہ اکبر۔ الحاصل غیب کی خبریں دینا انبیاء کا معجزہ ہیں، اور بے واسطہ انبیاء کوئی بشر امور غیب پر مطلع نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت اس سورۃ آل عمران میں اور کچھ تفصیلات فرماتے ہیں۔ شان نزول ہے، نصارہ بحران کا ایک وفد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور وہ لوگ حضور سے کہنے لگے آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے جو گواری طبول عذرا کی طرف القا کیے گئے۔ نصارہ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ ہی کے ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا کیے گئے۔ سبحان اللہ تعالی۔ تو جب انہیں اللہ کا مخلوق اور بندہ مانتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مخلوق و بندہ ماننے میں کیا تعجب ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصارہ بحران کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباہلہ کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ ہم غوارہ اور مشورہ کر لیں، کل آپ کو جواب دیں گے۔ جب وہ جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے عالم اور صاحب رائے شخص عاقب سے کہا کہ اے عبد المسیح، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اے جماعت نصارہ، تم پہچان چکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل تو ضرور ہیں،
اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب اگر نصرانیت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ دو اور گھر کو لوٹ چلو۔ یہ مشورہ ہونے کے بعد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی گود میں تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دست مبارک میں حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے ہیں کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہنا۔ بخارا کہ سب سے بڑے نصرانی عالم پادری نے جب ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پہاڑ کو ہٹا دینے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے۔ سبحان اللہ، ان سے مباہلہ کرنا ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر نصارہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ مباہلہ کی تو ہماری رائے نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے خبریہ دینا منظور کیا مگر مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بحران والوں پر عذاب قریب آ ہی چکا تھا۔ اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور سوروں کی صورت میں منسوخ کر دیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور بحران اور وہاں کے رہنے والے پرند تک نیست و نابود ہو جاتے اور 1 سال کے عرصے میں تمام نصارہ ہلاک ہو جاتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا وہ حال ہے جو اوپر مذکور ہو چکا۔ اس کی تفصیل سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب اور ان کی آل کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے شک جن کے لیے وہ ہاتھ اٹھا دیں ان کے دین بھی اچھی اور دنیا بھی اچھی۔ بے شک سبحان اللہ تعالی۔ اس آیت سے ہمیں ذکر اللہ اور اس کے رسول اور اولیاء اور انبیاء کی شان کی تعریف و توصیف بیان ہوتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ خاص طور پر جو آخری آیت میں نے آپ سے سماعت فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسنین کریمین اور بی بی فاطمۃ الزہرا اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کسی کے لیے حضور پاک اور آپ کی آل جب کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے دعاؤں کے لیے تو اللہ رب العالمین کبھی اس شخص کی دعائیں رد نہیں کرتا جن کی دعاؤں کے پیچھے آپ حضور پاک اور اس کے حبیب کی آل کا ذکر ہو اور ان کا وسیلہ شمار کیا جائے، ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران ابھی کچھ اور تفصیل باقی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسے مکمل کر دوں گی، اور جتنا بھی کہا ہے سنا ہے انشاءاللہ اسے دوسروں تک پہنچائیں۔